أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على وآله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، کہہ دیا قرآن نے جن کو لاجواب. مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، کہہ دیا قرآن نے جس کو لاجواب. اور جتنے بھی دشمن ہیں گستاخ رسول، جتنے بھی دشمن ہیں گستاخ رسول، ہے فقط احمد رضا سب کا جواب. احمد رضا سب کا جواب. ابھی مصباحی صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں خطاب کیا اور انہوں نے جو بات کہی کہ ہمیں فکر رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی بات کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. یہ فکر رضا کیا ہے؟ ابھی سب سے پہلی بات جو ہمارے نوجوانوں کو بہت ہی آسانی سے لوگ بہکا دیتے ہیں، انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. یہ تو نیا ہے، ہم تو مسلک اہل سنت والے ہیں. ایسا میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. اور ہمارا نوجوان جب یہ سنتا ہے تو وہ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ مطلب بریلی سے پہلے کیا کوئی مسلمان عقیدے والا نہیں تھا؟ تو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جس پر صحابہ کرام تھے. مسلک اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے جو عقائد میں اور نظریات میں بالکل پکے، جو ذرا سی ٹس سے مس نہیں ہوتے. اب یہ تھوڑے سے مختصر سے وقت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ مسلک اعلیٰ حضرت، جیسے جو آج گھی کھایا جاتا ہے نا، یہ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ گھی کھایا جاتا ہے نا. پہلے زمانے میں جب دکان سے منگایا جاتا تھا تو صرف اتنا کہا جاتا تھا کہ جاؤ گھی لے آؤ، اور وہ دکاندار گھی دے دیا کرتا. اس کے بعد ڈالڈا آیا یعنی ڈپلیکیٹ آیا، تو پھر جب گھر والے گھی منگاتے تھے تو کہتے تھے کہ جا کے دیسی گھی لیتا ہے. کہ فرق آ گیا نا، جب ملاوٹ آ گئی تو بتانا پڑتا تھا کہ دیسی گھی لے کے آتا. اسی طرح سے پہلے صرف اتنا کہا جاتا تھا کہ مسلمان، پھر شیعہ ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، تو اس پہچان سب کے ساتھ لگنے لگی، جس میں سے اہل سنت والجماعت کو سنی کہنے لگے. اب سنیوں میں بھی جب ملاوٹ پیدا ہوئی، اگر جیسے سنیوں میں دیوبندی، تبلیغی، بریلوی، یہ جو آیا یہ کیوں آیا؟ جب سنیوں کے اندر یہ تمام اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تو جب یہ بتانا ہوتا تھا نا کہ ہم وہ عقائد رکھتے ہیں جو صحابہ کرام کے، تب کہتے تھے کہ ہم بریلوی، کہ وہ عقیدہ بریلویوں کا ہے جو صحابہ کرام کا ہے. تو اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. مسلک یہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا، لیکن پہچان کے لیے اس دور میں، کیونکہ اگر آج کے دور میں آپ کہیں گے ہم سنی ہیں تو اگلا سمجھ نہیں سکے گا کہ آپ کون ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے نا کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے، تو وہ سمجھ جائے گا یہ وہی مسلک جو صحابہ کرام کا. اعلیٰ حضرت کے نظریات کتنے پکے تھے، وہ شریعت کے کتنے پابند تھے. آئیے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ کے زمانے میں ایک پیر تھے جن کا نام تھا جو شاہ جی نام سے جنہیں جانا جاتا تھا. بڑا نام تھا ان کا، بڑی شہرت تھی اور بڑی تعداد میں ان کے مریدین. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والوں کے بڑے عقیدت مند تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے. ایک روز خیال آیا کہ جا کے حضرت کی دستبوسی کی جائے، مطلب حضرت کا مصافحہ کر کے ہاتھوں کو چوما جائے.
اس خیال سے اعلیٰ حضرت ان کی خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ فون کا ٹائم تو تھا نہیں کہ فون کر کے بتا دیتے کہ میں آ رہا ہوں۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تعویذ لکھ رہے تھے، اور سامنے ان کی کچھ مریدنی فیمیلز بیٹھی ہوئی تھی اور یہ تعویذ لکھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو وہیں سے پلٹ گئے، ان سے ملاقات نہ کی، وہیں سے پلٹے اور واپس جانے لگے۔ کسی نے ان حضرت کو بتایا، شاہ جی کو، کہ حضرت اعلیٰ حضرت آئے تھے اور وہ آپ سے ملاقات کیے بغیر آپ کو صرف دیکھا اور پلٹ کر واپس جا رہے ہیں۔ وہ فوراً اٹھے، دوڑے، بولے حضرت مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ یہاں تک آئے اور مجھ سے ملاقات کیے بغیر آپ واپس جا رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجئے، لیکن ایسے مت جائیے ورنہ لوگ میرے تعلق سے کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو سنت ہے، عصا، جو چھڑی وہ ہاتھ میں تھی، انہوں نے چھڑی کو زمین پر دے مارا اور کہا کہ میں لوگوں کی پرواہ کروں یا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی؟ تو کہا حضور مجھ سے کیا خطا ہو گئی اور کون سا کام میں نے شریعت کے خلاف کر دیا؟ تو کہا یہ جو عورتیں تمہارے سامنے بیٹھی ہیں یہ ساری کی ساری نام میرا، یہ دیکھیے نظریات کے کتنے پکے۔ آج لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بدعت کو جنم دیا، بدعت کے سب سے زیادہ مخالف جو تھے وہ اعلیٰ حضرت۔ کہا حضور مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ تو کہا کہ یہ جو آپ کے سامنے جو غیر محرم عورتیں بیٹھی ہیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر تعویذ لکھ رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضرت یہ تو بہن بیٹیوں کی طرح ہے، یہ تو بہن بیٹیوں کی طرح ہے۔ تو کہا طرح ہے، بہن بیٹی تو نہیں ہے نا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھول گئے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے ساتھ جلوہ افروز تھے اور ایک نابینا صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ نابینا مطلب انہیں نظر نہیں آتا، وہ بھی تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 بیویوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے، اور وہ جیسے ہی آ کر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا، ان بیویوں سے جن کی طہارت کے بارے میں قرآن گواہی دے، ان کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے، اور قرآن یہ کہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، وہ ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیویوں پردہ کرو، ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تو پردہ کرو۔ حضرت اعلیٰ حضرت نے انہیں یہ واقعہ بیان کیا، کہا اب یہ بتاؤ کہ کیا جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کریں اور تم اسے عمل کرو، اس پہ عمل کرو، اور پھر تم یہ سمجھو کہ میں تم سے ملاقات کروں گا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضرت میں نے اس طرح سے تو کبھی سوچا ہی نہیں، اور آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی اور کہا کہ آئندہ میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں کروں۔ اب جب انہوں نے توبہ کی تو اعلیٰ حضرت جو ملاقات کیے بغیر پلٹ کر جا رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے توبہ کی تو اعلیٰ حضرت جب گھر سے چلے تھے تو یہ سوچ کر چلے تھے کہ جا کے دست بوسی کروں گا، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی تو پھر آپ نے ان کے قدم چومے، اعلیٰ حضرت نے پھر ان کے قدم چوم کے انہیں عزت بخشی۔ تو نظریات کے اتنے پکے تھے ہمارے آپ، ہمارے امام۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے امام عشق و محبت، امام احمد رضا۔ امام کا مطلب کیا؟ امام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا امام سجدے میں ہے تو کیا اس وقت میں ہم رکوع میں جا سکتے ہیں؟ تو جب ہمارا امام اس چیز کی تربیت دے رہا ہے تو کیا اس سے الگ ہٹ کے ہم چل سکتے ہیں کیا؟ ایک مقتدی کا یہ فرض ہے کہ جو امام نے حکم دیا یا امام نے جو عمل کیا اسی کو وہ فالو کرے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ایسے لوگوں کو پیر بنائے بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف شمشیر اٹھائی، انہی کے خلاف لکھا۔ آج ایسے لوگ پیری مریدی میں لگے ہوئے ہیں، ان کی مریدنیاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں بیٹی کی طرح ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو بات ختم ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر پڑھانے والا حسن بصری، یہ حسن بصری کون ہے؟
حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور بیچ میں قرآن شریف رکھا ہو، بیچ میں قرآن شریف رکھا ہو اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن شریف پڑھا رہے ہو تو میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آج کل کے پیر، میں تمام لوگوں کو نہیں کہتا الا ماشاء اللہ، لیکن اگر ہم نے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانا ہے تو اس عمل سے باہر آ جائے۔ آج ہوتا کیا ہے، شوہر بیوی کو 100 روپے 200 روپیہ دے دیتا ہے کہ یہ رکشہ کرنا اور پیر صاحب کے پاس چلے جانا تعویذ لکھوا کے لے آنا۔ بتائیے یہ مقتدی ایسا ہو سکتا ہے جس کا امام اتنا سخت ہو، نظریات کا اتنا پابند ہو، اتنا پکا ہو، اس کا مقتدی اس طرح کا عمل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بریلویت ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت کی بات آتی تھی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر سخت تھے۔ ایک بزرگ تھے، فقیر بابا تھے، مانگنے والے تھے، وہ اس طرح کے جملے کہہ رہے تھے۔ آپ جس جگہ رہتے تھے اس جگہ کا نام ہے سوداگرانی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مکان تھا اس جگہ کا نام ہے سوداگرانی۔ تو وہ وہاں آ کے اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ 10 روپے دے دو ورنہ سوداگران کو پلٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا کہ بابا 10 روپے کی بجائے 20 روپیہ لے لو، لیکن غیر شرعی بات مت کرو، شریعت کے خلاف بات مت کرو۔ یہ بات شریعت کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح سے سوداگران کو پلٹنے کی بات جو کہہ رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت جلدی اس طرح کے باباؤں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتی ہیں، تو اس لیے وہ بابا کو بھی کچھ اپنے آپ میں تھا تو وہ مانے نہیں، جو کہ اعلیٰ حضرت نے ان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ آپ 10 روپے کی بجائے 20 روپے مانگو، لیکن ایسی غیر شرعی بات مت کرو۔ تو وہ تیش میں آ گئے، انہوں نے کہا 10 روپے دے رہے ہو یا میں سوداگران کو پلٹ دوں؟ اندر سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے سنا تو انہوں نے اندر سے آواز دی کہ بیٹا فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے، ان سے حجت نہیں کیا کرتا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ماں میں ایسے فقیروں کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نگہبان ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہے، لیکن غیر شرعی بات اگر کسی نے بھی کی تو میں اسے برداشت نہیں کروں۔ اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے اس وقت میں، پہلے بیٹے حامد رضا اور حامد رضا کے بعد جو دوسرے بیٹے ہوئے وہ 18 سال کے بعد۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لڑکا منت اور مرادوں سے پیدا ہو تو اس سے کس قدر محبت ہوتی ہے۔ تقریباً 18 برس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 4 سال تھی اور وہ چھت پر تھے جس وقت یہ فقیر یہ کہہ رہا تھا کہ میں سوداگران کو پلٹ دوں گا۔ والدہ نے اندر سے کہا کہ بیٹا احمد رضا فقیروں سے حجت نہیں کیا کرتے، جو جتنا مانگ رہے ہیں دے دو۔ تو کہا ماں پیسہ دینے سے اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، اس لیے میں اس سے حجت کر رہا ہوں۔ فقیر نے کہا کہ پیسہ دے رہے ہو یا میں سوداگران کو پلٹ دوں؟ اتنا کہنا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند سرکار 4 سال کی عمر ہے، ڈھابے کے اوپر تھے، وہاں سے پیر پھسلا اور وہ نیچے گر گئے۔ اور ان کا نیچے گرنا تھا کہ اندر سے چیخ کی آواز آئی کہ مصطفیٰ رضا گر گئے، اور ادھر یہ جو فقیر تھا یہ اعلیٰ حضرت کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے حجت مت کرو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اپنے لڑکے کو گرتے ہوئے سنا انہوں نے، دیکھا نہیں، وہ دوڑ کے اندر نہیں گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اندر سے والدہ نے کہا کہ احمد رضا میں نے کہا تھا نا کہ فقیروں کے منہ نہیں لگتے، فقیروں سے حجت نہیں کیا کرتے، لیکن دیکھو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اور ابھی بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ماں یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ میرے ایسے 1000 بیٹے بھی قربان کرنے آئے تو احمد رضا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میرے 1000 بیٹے قربان ہیں، لیکن شریعت میں کوئی بھی مداخلت کرے گا تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ مصطفیٰ رضا خان 4 سال کی عمر ہے، کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے جھاڑے ہوئے ہیں۔
کپڑے جھاڑے اور آ کے اعلیٰ حضرت سے لپٹ گئے. کہا بابا الحمدللہ مجھے ذرا سی خراش بھی نہیں آئی. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھرایا, آنکھوں میں آنسو تو بھرے ہوئے ہی تھے. اس فقیر کی طرف دیکھا, کہا تو کہہ رہا تھا کہ سوداگران کو پلٹ دے گا, یہ کہہ کے اپنے پیر کا جوتا اس کی طرف پھینکا. کہا سوداگران کو بعد میں پلٹنا, پہلے میرے جوتے کو پلٹ کے بتا, پہلے میرے جوتے کو پلٹ کے بتا. اب اس فقیر نے جب دیکھا پاس میں گیا اور پیر سے اس کو سیدھا کرتے لگا, پیر سے اس کو پلٹانے لگا کہ سیدھا کر دوں اور میری اونچی ہو جائے. لیکن وہ جب پیر سے سیدھا نہیں ہوا تو وہ جھکا, نظریں اعلیٰ حضرت کی طرف تھی اور وہ جلال میں دیکھ رہے تھے اس کی طرف. ہاتھ لگایا, ہاتھ سے سیدھا کر رہا تو سیدھا نہیں ہوا. اس کے بعد دونوں ہاتھ لگائے, دونوں ہاتھ سے سیدھا کیا تو دونوں ہاتھ سے بھی سیدھا نہیں ہوا. اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں کھل گئی اس کی. کہا حضرت یہ آپ کی کرامت ہے. کہا یہ کرامت نہیں ہے, میرے رب پہ میرا یقین ہے یہ. اور پھر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ 10 روپے کی جگہ 20 روپیہ دے, لیکن غیر صحیح بات مت کر. یہ ہے رسمیت, یہ ہے رسمیت کہ آج ہمارا عقیدہ کیا ہے. جو بابا جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا ولی مان لیتے ہیں. جس نے 1 مہینے سے نہایا نہیں ہم اس سے ڈر جاتے ہیں. رضوی جو ہے تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا وہ بالکل بھی نہیں ڈرے گا. اعلیٰ حضرت کے فتح, آج حضرت نے ابھی ایک بات کہی بہت بہترین لگی مجھے وہ بات, کہ اعلیٰ حضرت کو ہم نے صرف سنا ہے, وہ بھی مخالفین کے منہ سے, ہم نے انہیں پڑھا ہی نہیں. اگر جو ہم نے انہیں پڑھا ہوتا تو ہمارے معاشرے میں جو اس قدر کی اس طرح کی جو خرافات ہے سب سے پہلے انہیں بند کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے. ہم علماء کے اوپر نہیں ڈالتے کہ علماء کچھ نہیں کرتے, ہم خود کھڑے ہو جاتے کہ ہم یہ چیز نہیں ہونے دیں. آج مزاروں پہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھے, فتاوی رضویہ دیکھیے. عورت صرف ارادہ کرے نا مزار پر جانے کا تو اسی دن سے ارادہ کری کہ 1 مہینے بعد جاؤں گی, لیکن ارادہ آج کری تو آج سے ہی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے تمام فرشتوں کی لعنت برسنے لگتی عورت. لیکن آج جو درگاہوں پہ جن لوگوں کی عورتیں جا رہی ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے, کیا ذات ہے. اور جب عشق کی بات آئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات آئی, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک اعتراض اور کیا گیا تھا کہ آپ نہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھتے, حمد تو لکھتے ہی نہیں. اعتراض کرنے والوں کو جب کچھ نہیں ملتا تو وہ اس طرح سے اعتراض کرتے کہ حمد تو لکھتے, حمد سمجھتے نا وہ, حمد مطلب اللہ رب العزت کی تعریف. تو کہا کہ آپ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے نہیں لکھتے, حمد تو لکھتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگوں نے بھی حمد سنی ہوگی, جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, تو ہی میری منزل, تو ہی میرا ساحل, میری میرا میرا, اس میں بھی میرا اس میں بھی میری. پھر ایک نے تو ایسا لکھ دیا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. کہ نعمت جب گنانے کی بات آئی تو گائے یاد آئی دماغ. میں یہ ان لوگوں کو تنقید نہیں کر رہا ہوں, جس کا جتنا ذہن ہوتا ہے, جس کا جتنا عشق ہوتا ہے وہ اس حساب سے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک اعتراض یہ بھی تو کیا جاتا ہے نا کہ کہتے ہیں کلام الامام, کہ کلاموں میں بھی امام ہے ان کا کلام. یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو یہ لوگ کہتے ہیں کلام الامام, کہ وہ تو امام ہے ان کا کلام بھی امام ہے. تو سنو تو وہ کیوں امام ہے. اب جب حمد لکھنے کی بات آئی تو جب اعتراض جتایا گیا کہ اعلیٰ حضرت تو حمد نہیں لکھتے, تو پھر حمد بھی کیسے لکھی انہوں نے. لکھتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو, سب نے لکھا میری میرا, کسی نے گائے کسی نے کچھ, آپ نے کیا لکھا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا دکھایا, تجھے ہم دے خدایا, تجھے ہم دے خدایا. جب نعمت کی بات آئی تو جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی, تو اس نعمت کا ذکر کر کے آپ اللہ رب العزت کی تعریف بیان. اسی حمد کے اندر یہ حمد ہو رہی ہے, یہ حمد ہو رہی ہے. آگے پھر جب یہ کلام بڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک شعر آتا ہے. وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہی بولے ذکر والے. یہ جو شعر ہے اس کو میں تھوڑا آپ کو وضاحت کروں تو آپ کو لطف آ جائے گا, آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ ان کا قلم جب وہ چلتا تھا تو وہ کیسا چلتا تھا. ایک روز کی بات ہے, دیکھیے میں جب تک بولوں گا انشاءاللہ جب تک آپ لوگ سننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مجھے جب بھی یوں لگے گا نا کہ اب آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے یا بور ہو رہے ہیں تو ویسے ہی سلام و سلام کے لیے کریں گے, ٹھیک ہے. تو ایک روز کی بات ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کو حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کچھ بات کرتا، تو آپ قریب گئے۔ اب جب قریب گئے تو جا کے دیکھا تو ابو جہل کچھ اس طرح کے جملے کہہ رہا تھا، بڑے ہی نازیبا جملے کہہ رہا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ آپ بڑے ہی، مجھے بالکل بھی آپ نہیں پسند، آپ کا چہرہ مجھے بالکل نہیں پسند، اس طرح کی باتیں کہہ رہا تھا۔ آپ جب اس کی بات ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت کہ تم نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پیش آیا، بڑا جلال آیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہہ دیا کہ تم نے سچ کہا تو یہ خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں آئے، آ کر تشریف رکھے۔ اس کے فوراً ہی بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آئے اور آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، میں نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ وہ تعریف پہ تعریف کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کرتا کہ تم نے سچ کہا صدیق۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو باندھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو وہ کس طرح سے لحاظ کرتے تھے۔ آج کا کوئی انسان ہوتا تو کہتا حضرت آپ مجھ سے تو ایسے بول رہے تھے، اس سے یا تو وہ بات غلط تھی یا تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں احترام سکھانا۔ آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابو جہل کو بھی کہا کہ تم نے سچ کہا، اور جناب ابو بکر سے بھی یہی کہا کہ تم نے سچ کہا، تو اس بات کے پیچھے کی حکمت کو میں نہیں سمجھ پایا۔ اپنے اوپر لے رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے وہاں ایسا کہا، میں نہیں سمجھ پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میں مثل آئینہ ہوں، میں مثل آئینہ ہوں، جو مجھے جیسا سمجھ کے دیکھے گا میں اسے ویسا نظر۔ ایک روز کی بات ہے، جناب جبرائیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ جبرائیل، تم نے عرش بھی دیکھا، کرسی بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھا، آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری بھی دیکھی، داؤد علیہ السلام کی عظمت کو بھی دیکھا، نوح علیہ السلام کے کمال کو بھی دیکھا، یوسف علیہ السلام کے جمال کو بھی دیکھا، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو بھی دیکھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کو بھی دیکھا۔ تو یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کہیں میرے جیسا بھی دیکھا؟ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے میرے جیسا بھی کہیں دیکھا؟ اچھا یہ جو بات ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو شعر لکھا، کیوں لکھا؟ کیونکہ کسی نے یہ لکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ کسی نے لکھا معاذ اللہ، کسی نے لکھا کہ گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، کسی نے لکھا کہ ہم ایک ٹیچر جو ہوتا ہے نا اس کی طرح ہے، اور کسی نے تو حد کر دی کہ ہماری ہی طرح ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا تو اب میں نہیں جواب دوں گا اس کا، اب جواب جبریل ہی دے گا۔ جبریل، وہ جبریل جس نے سب کچھ دیکھا، تم نے تو آج کے مولوی نے تو کچھ نہیں دیکھا، صرف اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور لکھ دیا کہ ہماری طرح ہے۔ تو میں اس بات کا جواب میں نہیں لکھوں گا، اب جبریل سے دلواؤں گا جواب۔ پھر آپ نے جبریل سے جب پوچھا کہ اے جبریل، تم نے تو سب کچھ دیکھا، تو یہ بتا کیا میری طرح بھی دیکھا؟ تو اس بات کو پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں لکھا۔ کیا لکھتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے، سدرا والے کون؟ جبریل علیہ السلام۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے ہم نے خدایا۔ یہ تعریف پڑھی اللہ رب العزت کی، تجھے ہم نے خدایا۔ اچھا اس بات کے اندر ایک اور نقطہ کہ اعلیٰ حضرت جب کچھ لکھتے تھے تو وہ کس لیول پہ جا کے سوچتے تھے، کس لیول پہ لکھتے تھے؟ ایک بات ہوتی ہے کھوجنا، ایک ہوتا ہے ڈھونڈنا، ایک ہوتا ہے تلاش کرنا، ایک ہوتا ہے کھنگالنا، اور ایک ہوتا ہے چھاننا۔ لفظ سارے ایک ہی ہیں، لیکن آپ فرض کیجئے کہ ایک کٹورا بھر کے آٹا ہو، اس میں کچھ دانے چاول کے میں ڈال دوں، میں پھر کسی سے کہوں کہ اس کو ڈھونڈ کے نکال دو، ڈھونڈ کے نکال دو، اس لفظ پہ غور کرنا، ڈھونڈ کر نکال دو۔ اگر وہ ایک ایک چاول ڈھونڈے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ سارے چاول ڈھونڈ کے نکال دے، ایک آدھ تو رہ جائے گا، ایک آدھ رہ جائے گا۔ یا میں یوں کہوں تلاش کے نکال دو، اگر وہ تلاشے گا تب بھی ایک آدھ رہ جائے گا، کھنگالے گا تب بھی رہ جائے گا، کھوجے گا تب بھی رہ جائے گا۔ لیکن اگر میں کہوں چھان کے نکال دو تب کیا ایک بھی دانہ رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا۔
आला हजरत क्या लिख रहे हैं, सभी मैंने छान डाले, मतलब कोई बाकी नहीं बचा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको देख डाला, एक भी बाकी नहीं रहा, लेकिन मैंने आपके जैसा किसी को पाया ही नहीं, आपके जैसा किसी को नहीं पाया। तो आला हजरत जब इश्क की बात आती थी तो इस तरह से लिखते थे। तो वो ज़ात आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात। तो बस कहने का मतलब ये है कि आला हजरत के नज़रिए को समझिए, आला हजरत के जो फिक्र है उसको समझिए, और हमारा मसलक ऐसा नहीं है कि किसी भी झोला छाप के पीछे चल पड़े। आला हजरत को पढ़िए, उन्होंने कमोबेश 1400 किताबें लिखी, वो किसके लिए लिखी? हमारे लिए लिखी है ताकि हम उन्हें पढ़े। हमको आज मुखालिफ समझा देता है। आज मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके बाप दादा जो थे ना वो मसलके आला हजरत का दम भरते थे, मसलके आला हजरत पे मरने के लिए तैयार रहते थे, आज उनकी औलादे जाकिर नाइक को फॉलो कर रही। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने आला हजरत को समझा दिया कि आला हजरत कैसी ज़ात है। आप फतावा रज़विया में ताजिए दारी के ताल्लुक से पढ़िए। आज ताजिया हमारी ही जमात बनाती है, हमारी ही जमात निकालती है, और अगर कोई उन्हें समझाए तो कहते हैं ये बदअक़ीदा है। आज हम कह रहे हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वो हमारे इमाम है, तो उनकी बात तो मानो। ये तो वही बात हो गई ना कि इमाम रुकू कर रहा है तो हम रुकू नहीं करेंगे, हम सजदे में जाएंगे। आला हजरत ने लिखा कि दौरे हासिल की ताजिया दारी, दौरे हासिल की ताजिया दारी, इसको बनाना, इसमें चंदा देना, लेना, निकालना, घूमना फिरना, जितने भी लोग वहाँ ये सारा का सारा हराम, ये सारा का सारा हराम है। अब बताओ ये इस पे अमल कौन करेगा? इस पे अमल कौन करेगा? ये हमको ही करना पड़ेगा ना। अब आप यूँ सोचो उलमा कुछ नहीं कर रहे तो क्या उलमा बाहर निकले उसको रुकावें? चंदा तो हम दे रहे हैं ना, बना तो हम रहे हैं ना। उलमा तो क्या, अगर उलमा ये काम कर रहे हैं तो क्या किसी ताजिए ने अपने उलमा को देखा? अगर उलमा की तरफ से कोई काम होता है जैसे कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस, माशाअल्लाह आप देखो उसमें उलमा होते क्योंकि जायज़ काम है, लेकिन क्या कभी ताजिए के आगे भी किसी आलिम को आपने चंदे देखा? तो आप समझते क्यों नहीं कि जब हमारा इमाम इससे बेजार है तो हम मुक्तदी कैसे? आज एक चीज़ समझ लीजिए, अहद कर लीजिए कि मसलक आला हजरत के अगर मानने वाले तो इस चीज़ से बिल्कुल इसका बाइकाट करेंगे। मज़ारों की चादर चढ़ानी चाहिए क्योंकि जो मुअज़्ज़ज़ जगहें हैं, जो मोतबर जगहें, गिलाफ उन्हीं पे होता है। लेकिन उसके बारे में नज़रिया समझिए कि अगर एक चादर मज़ार पर डली हुई, या आला हजरत लिखते हैं कि अगर एक चादर मज़ार पर डली हुई है और जब तक उसको बदलने की हाजत नहीं आती तब तक उस पर दूसरी चादर मत डालें। चादर इसलिए डाली जाती है कि लोग उसको आम मज़ार ना समझे। जैसे खाना काबा पे गिलाफ है, कोई इसको आम ना समझे, इसी तरह मज़ारों पर चादर है और इसी तरह मुस्लिम औरतों के ऊपर नकाब। तो बहरहाल चादर का ये मामला है। लेकिन अभी आप मज़ारों पर जाइए, चादर पे चादर, इधर से चढ़ी उधर पीछे से निकली वापस दुकान में, हम आंखों से देख रहे हैं। जब उनको मसला बताता था ना, मेरा तो जो अकीदा था, मेरी जो नियत थी वो कबूल हो, तो भाई वो पैसा आप कहीं और जगह भी तो लगा सकते थे ना। आप इस तरह से करना छोड़ दो तो अब देखो उसके बाद ये जितनी मुजावरी हो रही है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो आला हजरत ने ये नजरिया दिया। और भी बहुत सी बातें हैं, अगर मैं सब पे बात करने लगूंगा ना तो वक्त खत्म हो जाएगा, और वक्त बहुत हो गया है। तो सलाम